أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری تاک رات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی۔ دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا۔ احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے دوسروں کے سامنے، تو ہم کسی بھی کام کے اچھے یا برے کے
بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہٰذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہٰذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہٰذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سمجھ آئے بھی تو ہم لوگوں کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لینا یہ بھی ایک بابرکت عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا تھوڑا سا علم حاصل کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف دین کا کچھ حصہ سیکھتا ہے تو دین کا کچھ حصہ سیکھنا ان نوافل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اپنے وقت کا استعمال کریں گے۔ تیسری چیز اس رات کی عبادت دعا ہے، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات، آئندہ سال انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اس رات میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہم عبادت کی حالت میں ہوں، دعا کی حالت میں ہوں، تو اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، پھر سے یہ عبادتیں اور راتیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کسی کو اپنی صحت، اپنے وقت، اپنی عمر کے بارے میں کوئی بھی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا اس رات کو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر ایک چپے برابر جگہ بھی خالی نہیں رہتی۔ معلوم نہیں کہ اگر وہ رات آج کی رات ہو اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یا قیام کی حالت میں ہوں، یا دین سمجھنے سیکھنے کی حالت میں ہوں، یا دعائیں مانگنے کی حالت میں ہوں، تو یہ تینوں چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ بندہ ہونے کی حیثیت میں ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں۔ ہم سانس نہیں لے سکتے اگر وہ ہمیں سانس لینے کی توفیق نہ دے، ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ ہمیں چلنے کی قوت نہ دے، ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ ہمیں نگاہ نہ بخشے، ہم سن نہیں سکتے اگر وہ ہمیں قوت سماعت نہ دے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ایک ایک کوشش، یہ ساری کی ساری چیزیں محض اللہ کے اذن، اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے دینے پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے مزید اس کا فضل مانگتے چلے جائیں، مزید اس کے فضل کے لیے دعا گو ہوں۔ لہذا دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، خواہ نماز ہو، خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، خواہ کوئی اور، جب تک کہ اس میں دعا نہ ہو۔ جو لوگ دعا سے منہ موڑے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، لہذا اپنے دلوں کو غفلت سے نکال کر پورے دل جمی کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کرتے ہوئے، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، اصل ہے۔ لہذا تیسری چیز جو اس رات کا پروگرام ہے وہ دعا ہے۔ میں چند دعاؤں کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی اور ان کا معنی ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس کس طرح مانگا۔ تو ہم قرآن پاک کے کچھ حصے کے پڑھنے سے آغاز کرتے ہوئے پھر دعا کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم پھر
ایک مرتبہ یہاں آنے، یہاں بیٹھنے، اکٹھے ہونے اور اس ساری کوشش اور محنت اور اس تکلیف کی وجہ اپنے دل میں دہراتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، کیا پانے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا صرف میل ملاقات کے لیے، کیا صرف ایک شغل میلے کے لیے، کیا یہ صرف ایک سوشل گیدرنگ ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی محبت میں، صرف اس کا قرب پانے کے لیے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد کا بھی اصل مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے، واپسی پر ہے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا احساس، دل میں اس کا خوف، اس سے ایسی محبت کا نام کہ جس میں انسان مشکل سے مشکل کام کر سکے، اس کی اطاعت کا ایسا خوف کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اس کی خاطر چھوڑ سکے، ایسا احساس اس کی ذات کا کہ اس کا حکم سن کر پھر ہم بیٹھے نہ رہ جائیں، فوراً ہی لپک پڑیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ فالسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اور یہی مقرب لوگ ہیں۔ یہ تقوی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ایک قوت بخشتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر، روحانیت پیدا کر کے، صبر اور ڈسپلن سیکھ کر، دراصل ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ قوت کیا پیدا ہوئی، کیا میرے اندر یہ احساس آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکوں۔ مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات معلوم ہوئے ہیں، کیا میں ان پر عمل کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر یہ عہد باندھا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی اور ان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں گی؟ کیونکہ تقویٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آئے کہ سب کا ڈر نکل جائے۔ آج دین پر عمل کرنے میں کون کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، مستقبل کا ڈر، بھوکے ہو جانے کا ڈر کہ جاب نہ چلی جائے۔ یہ سارے ڈر ہمیں اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا مشکل کام اس کو بھاری نہیں لگتا، آسانی سے کر جاتا ہے، جرأت مندانہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے، روحانی صحت کمزور ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہائے کس طرح کریں؟ جیسے منافقین کا حال ہوتا تھا جس کی نقشہ کشی قرآن پاک میں کی گئی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستاتے ہوئے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، ابو الدحداء والی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک چٹی سمجھتے ہیں، دین کے راستے میں قدم اٹھانے کو، جہاد کرنے کو وہ اپنے لیے بلائے جان سمجھتے ہیں۔ لیکن جس دل کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، پھر صحابہ کرام جیسا ایمان جب پیدا ہوتا ہے، دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر تو انسان کا ایمان ایسے ہوتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر گھوڑوں سمیت دریاؤں میں اتر جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے، پھر تو دریا بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے زمین تھم جا، کیا تو نہیں جانتی کہ عمر تیری پیٹھ پہ عدل کرتا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ زلزلہ تھم گیا، ایک مرتبہ آگ لگی، سب نے بجھانے کی کوشش کی، نہیں بجھ پا رہی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے آگ بجھ جا، عمر اس زمین پہ عدل کرتا ہے۔ وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی کہ بے جان چیزیں بھی ان کی بات مانتی تھیں، ان کے آگے مسخر کر دی گئی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے، نہ وہ شوق باقی ہے، نہ وہ اطاعت باقی ہے، نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں، کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں،
کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں، اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں، ان کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں۔ یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے، رمضان سے۔ آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں۔ کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا، آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں۔ کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا، اور آخری تار تو بڑا کچا ہو، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں۔ پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے۔ اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، کوئی بھی اس سے نیاز نہ رہے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش وہ خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے۔ لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں راتوں میں سونا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سو، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے دیدہ ہے، لہٰذا کچھ آپ فجر کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سے دعا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھ اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کر تجھ سے مانگ، من الخیر، خیر میں، کلہ، ساری، اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا۔ اب دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کر، عاجلی ہی، جلدی ملنے والی، و آجلی، اور دیر سے ملنے، مجھے بھلائی چاہیے وہ جو جلدی آئے
اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے لیکن بھلائی ہی چاہیے. ما علمت منہ جو میں اس میں سے جانتا. وما لم واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا. من الشر کلہ ہر طرح کے شر سے. عاجلی جلدی آنے والا وآجل دیر سے. ما علمت منہ میں جانتا کہ کچھ چیزوں انسان اب برا سکتا. وما لم میں آپ کو یہ کہہ کلمہ پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی تو وہ زیادہ فائدہ دیتی. بعض اوقات ہم سے کارڈ لے پڑھنا نہیں ہے کیا لکھا جیسے تیسے پڑھتے. دوسری بات یہ سب مل کر جب ہو سکتا ہے کسی طرح نیکی سب کی اکٹھی اٹھی یاد بھی اٹھے گی اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی یاد ہی ہو جائے زبانی حصہ بن. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من الخیر کل عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ چیز کتنا سکون دیتی کہ اللہ کے انسان تو ہر شر سے تیری پناہ چاہ جانتا بھی تیرے حوالے تو مجھ کو بچا لے. انسان ایک رستے پہ چل رہا پتا ہوتا آگے والی کیا بلا آ رہی لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے دور کر دیتا. ایک اور دعا بہت اللہم اے اللہ انا نس بے شک ہم تجھ سے سوال کر من خیر ہر اس بھلائی میں سے ما جو سأل سوال کیا تجھ یعنی جس کا سوال کیا تجھ منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے. بھلائی کس لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی. کتنی جامع دعا ہے یہ جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا. یہ ایک مشکل کام ہے. ساری زندگی بھی آپ لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگ. وَنَعُوذُ بِكَ اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری من شر ہر اس شر مستعاذ منہ اس سے پناہ مانگی نبیوں کا محمد صلی اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں ہم آپ کے ساتھ ہوں تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کی اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب. وانت المستعان اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی. تیرے سوا کس سے مانگی. دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا رب انی مغلوب فن. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تو تکلیف پر تو سب سے بڑا رحم فرما. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی کہ آپ اللہ سے مانگ بڑائی کو تسلیم کر لیں. اس کے پاس ہے اس کو بڑا سا ہاتھ ہوتا ہے دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے. تو دعا مانگنا دراصل بڑائی کو مان لے. اللہ تو ہم بندے عاجز المستعان ہی تو ہے اس سے مانگا جاتا جس سے مدد طلب کی جاتی. تیرے سوا کتنے پاس کس سے مانگے کون دے سکتا کون سن سکتا ہے. آپ دیکھیے بازو کو ضرورت پڑ اس کا دروازہ اس کو جگاؤں وہ دے سکتا کام آ سکتا بہت بتانے کے لیے اندر آئے بات میں ان سے رحم بھی نہیں مانگا. کہتے ہیں میرے منہ سے اچانک یا اللہ تو بڑا ہی نہیں نہ وہ کچھ نہ وہ ہاتھ لگا سکتا جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. یا اللہ تو بڑا تیرے اور کہتے مجھے ڈرنے کی طاقت. کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانے کہ جو قرآن کے بغیر مجھے اس کتاب مان اور اللہ بڑا. جب انسان کو بڑا سمجھتا کر لے چیز بے بس ہو جائے. جب بھی دعا مانگ یقین یا اللہ تو دے سکتا. اس وقت کس سے مشورہ چھڑانے کون بچانے کوئی نہیں تو ہی کر. میں نے یہ کتاب وغیرہ لے میں ان کو جب یہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں ان کو کہہ رہی وہ آگے سے جواب دے دعا تو بہت کی ہے آپ کو میرے ہاتھ میں. اگر تم اللہ سے مایوس بات چیز کوئی حقیقت رکھتا جو اللہ یقین سے پکارتے خدا. جب بھی کوئی آپ دعا کا جملے کو سمجھا کر چھوٹا حدیث میں آتا ہے دعا بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہے اتر چکی اور
ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی. کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جو انسان کو پریشانی ہے، تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہو، جیسے ایوب علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب، یہ سب کو اس کا نتیجہ تھا. بتائیں دعاؤں کا نتیجہ تھا. ہم کیوں نہیں مانگتی؟ دعاؤں میں یقین پیدا کریں، زاری پیدا کریں، بندوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں. کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا، نہیں دے سکتا. سب باتیں رب خلوص نئے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں، ضرور سنیں. خزانوں کی چیز کی کمی، یہ رات قبول یقین سے مانگنے بھی تو اتنی پریشان، جتنے اپنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی، جن چیزوں کے فکر میں ہم سب، دنیا کا ہو یا آخرت، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ فائدہ دیتی. دعا ایسی چیز رد نہیں، یا تو فوراً مل جاتی ہے، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. قیامت کے دن جو انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا، انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کر، یقین سے. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں ابھی اس قابل نہیں سنبھال سکتے، ابھی اہل نہیں، پورے یرد مانگی جا سکتے. اور بس علیک البلا، اور تجھ تک پہنچائیں بھی. بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت بتائے وہ الٹا ہنس، کوئی برا بلا کہنے، کوئی ترس کھانے لگتا ہے، کوئی جو بندے کو نہ شرمندہ کر، نہ اس پہ ہنس، نہ اس کو رسوا کر، نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل. وہ بھی دکھ جو تکلیف تک پہنچا تیرے حوالے، تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ، اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی. ولا قوت، کوئی بھی مدد اللہ ہی، جو ہونا ہے اسی کے عزت، اسی کی توفیق، اسی کی مدد سے. اتنا خالص یہ عقیدہ ہو فائدہ. اب اس جذبے کے ساتھ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وانت المستعان وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. جب یہ جملہ پر ہر دنیا ہر طاقت ہر سے بے نیاز ہو کہ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھ کے یہ جملہ بول، ولا حول ولا قوت الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. رب اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، ولا تعن علی، اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی، وانصرنی، اور مجھے غلبہ دے، ولا تنصر علی، کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے، وامکر لی، اور میرے لیے تدبیر، ولا تمکر علی، میرے خلاف نہ تدبیر، واہدنی، اور مجھے ہدایت، ویسر الہدی الی، اور ہدایت کو میرے لیے، ہدایت کا میرے لیے، ونص، اور میری مدد کر، علی من بغى علی. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا.
نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے، تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے۔ مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں، جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں، دوسری جو ہے وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں۔ مثلا زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے،
مثلا کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اس درجے آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بدعہدی نہ کرو، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ مطلب۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالیں، اس میں سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لانا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی، تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ پھر امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا۔ پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی آپ کی پیروی میں، حالانکہ یہ بالکل سراسر ایک دنیا کا معاملہ ہے، دین کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے، یعنی ایسے دانتوں میں پھیر لیتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا۔ انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری جب وہ واپس آتا، یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا، پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لہسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی، یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا، تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے. اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں. پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے. پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے. انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے. کسی انسان، کسی فلاسفر، کسی سائنٹسٹ، کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا. اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی، تعظیم کرنا ہوگا. یعنی 3 باتوں کے جواب میں 3 کام کرنے ہوں گے. پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے، کسی کو دور سے پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے. جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا. پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائی ان کی تصدیق کرنی چاہیے. آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا. پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جما دے. قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا. تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں. نمبر 2، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں. جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں، تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں. پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے. پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے
تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے، یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہیں۔ اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں، فقہاء کرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھی، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت بھی کریں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا، آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا، تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا۔ پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ تو لغوی معنی ہے، اطاعت کا شرعی معنی ہے۔ کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے، یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے، یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری کام نہ کرتا رہے، بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے، محبت سے کرے، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے۔ اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید کی تعریف یوں ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَوَّلُ الْمُوَحِّدِينَ لِلرَّبِّ الْخَاضِعِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَحْدَهُ۔ یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اکیلے اسی کے لیے مطیع ہیں۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننا یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں۔ تیسرا معنی قنوت میں بھی آتا ہے، فرما برداری کرنا۔ مجاہد کہتے ہیں کُلٌّ لَهُ قانتون، یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو۔ پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابو جعفر الطبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے۔ پھر نمبر 6 ہے اخبات، عاجزی کرنا۔ وبشر المخبتین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو مخبتین کون ہے؟ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر طاعت کا معنی تسخیر بھی ہے، کسی کو مسخر کرنا، تابع کرنا، اور 8واں معنی التنسک ہے، یعنی عبادت کرنا۔ واسجد واقترب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں، یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے